سیدنا عمر تو فرماتے ہیں کہ جن کی سلطنت چین سے لے کر یورپ تک پھیلی ہوئی ہے، سیدنا عمر فرماتے ہیں کہ دجلہ کے کنارے کتا بھی اگر پیاسا مر گیا تو اللہ مجھ سے سوال کرے گا، میں ذمہ دار ہوں۔ قرآن میں جب اللہ مسلمانوں کو رمضان کے روزوں کی بات کرتا ہے تو فرماتا ہے کہ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، اب تمہارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، تم پر واجب ہے، تم پر فرض ہے، تمہیں ہر حال میں روزے رکھنے ہیں۔ کتبہ، اللہ نے لکھ دیا، اور جب اللہ نے لکھ دیا تو اللہ نے لکھ دیا، اب اس کو کوئی چیز نہیں مٹا سکتے۔ جب انسان کا ذاتی تزکیہ کرنا ہو، انسان کی ذاتی صفائی کرنی ہو، اس کے نفس کو قابو کرنا ہو، اس کی روحانی درجات بلند کرنے ہو، تو اللہ نے اس کے لیے تم پر رمضان کے روزے لکھ دیے۔ اسی طرح یہی لفظ اللہ استعمال فرماتا ہے کہ جب تم نے اسلامی ریاست کی حفاظت کرنی ہو، جب تم نے مسلمان ملک کی اس کے دشمنوں سے مقابلہ کرنا ہو، تو اللہ نے تم پر قتال لکھ دیا، کتب علیکم القتال۔ یہی لفظ اللہ نے جو رمضان کے روزوں کے لیے استعمال فرمایا ہے، وہی جہاد بالسیف، تلوار سے جہاد کرنے کے لیے اللہ نے قتال کا لفظ استعمال فرمایا، اور یہی لفظ کتب علیکم القتال۔ اب یہ کسی مسلمان ریاست، کسی مسلمان حکومت، کسی مسلمان فرد کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ اب یہ کہے کہ جہاد مجھ پر فرض نہیں ہے، ہر مسلمان پر کتب علیکم القتال۔ اور اسی طرح جب کسی اسلامی ریاست میں امن قائم کرنے کی بات ہوتی ہے، جب اسلامی ریاست سے دہشت گردی ختم کرنے کی بات ہے، جب اسلامی ریاست میں فسادیوں کو ختم کرنے کی بات ہے، تو اللہ نے یہی الفاظ استعمال فرمائے ہیں، کتب علیکم القصاص، اللہ نے تمہارے اوپر قصاص لکھ دیا ہے۔ اور پھر آگے اللہ فرماتا ہے کہ اس قصاص میں تمہاری زندگی ہے، یا اولی الالباب لعلکم تتقون، اے اللہ کے بندو جو عقل استعمال کرنے والے ہو، کاش کہ تم اللہ سے ڈرنے والے ہو، اللہ کی بات سمجھنے والے ہو، اس کو سمجھتے کیوں نہیں ہو کہ تمہارے معاشرے کی زندگی قصاص میں ہے۔ کتب علیکم الصیام ہے، اور کتب علیکم القتال ہے، اور کتب علیکم القصاص ہے۔